بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لوگوں کا ڈر، خوف، سیاسی مصلحت اور فلاں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اہل احوا وہ توحید اور حق کو پیش کرنے کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو مصیبت کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ہیبت تمہیں حق کہنے سے نہ روکے، اذا رآ ہو او شہد ہو، یا جب کوئی شخص اسے دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے یا وہاں موجود ہو تو کسی کی ہیبت اور خوف انہیں اسے جو ہے حق بات کہنے سے نہ روکے۔ کیوں کہ اگر آپ نے حق کہہ دیا فإنہ لا یقرب من اجل، تو ایسا کہنے سے وہ یہ حق بات کہنا تم کو اس آدمی کو موت سے قریب نہیں کرے گا، ولا یباعد من رزق، اور نہ ہی رزق سے دور کرے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا فطرت کے موافق ہے۔ آپ کو ہم کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا، تو کوئی کسی سے ڈر خوف کھانے کے بعد وہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو حق بات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی موت کا جو متعینہ وقت ہے اس سے کہیں زیادہ قریب آپ کی موت کو نہیں کر سکتا، اور آپ کا جو مقررہ رزق ہے نا اس رزق سے تم کو دور نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا مقدر ہے تم کو وہ مل کر رہے گا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا کسی کے خوف سے حق کلمہ حق کو بیان کرنے سے نہ باز آئیں، نہ رکیں، کہ وہ حق بات کہے گا یا کوئی عظیم اور اہم خبر کو بیان کرے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر کہا کہ ثم ان بیان الحق ورد الباطل، کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کو بیان کرنا، باطل کا رد کرنا اور اس کو جو ہے مٹانا، یہ ہمارے دین قویم کی بہت عظیم اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ ہمارے اسلاف نہ کرتے، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، روافض اور جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کا رد نہ کیا جاتا، قبر پرستی، تصوف، تو آج کیا صورتحال ہوتی؟ عام آدمی کے سامنے کیا دین کی کیا شکل بنتی؟ وہی جو پچھلی امتوں میں ہوا۔ حق اور باطل اس طرح سے مختلط اور گڑمڑ ہو گئے کہ ایک عام انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا۔ اور آج بہت سارے دعات کے غلط تعامل کی وجہ سے بعض علاقوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پر کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حق کو کہاں تلاش کریں، کیسے جانے، نشاندہی کریں۔ یہاں کے علماء جب تڑپتے ہیں اور وہاں کے علماء جب بولتے ہیں تو جو بولتا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے، یا اس قسم کی اور بھی باتیں، لیکن یہ تو ان کے عذر لنگ ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں کوتاہی برتنے سے یا خاموشی اختیار کرنے سے صورتحال یہی بن جائے گی۔ اور اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت ساری دلیلیں اس بات پر بھی شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے دین کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ختم کر دے گا، نئی قوم پیدا کر دے گا جو یہ کام انجام دے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت کے نصوص میں یہ مضمون موجود ہے۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ حق کو بیان کرنا اور باطل کو رد کرنا یہ دین متین کی ایک اساسی چیز ہے اور اس کی حفاظت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا، حق اور باطل مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ جو لوگ ہماری کتاب میں بینات، دلائل اور ہدایت کی جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے اسے چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے بیان کر دیا ہے، ہم نے نازل کیا، بیان کیا، کھولا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کیا یوں ہی معاملہ ہے؟ مذاق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کا اتنا زبردست نیٹ ورک بنایا رب العالمین نے جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ یہ خود ایک آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ غور کیجئے، قرآن اور حدیث، یہ غیر مسلم مستشرقین یورپ اور امریکہ کے علماء کو اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث کو محفوظ بنانے، محفوظ رکھنے، صحیح اور سقیم کے درمیان تفریق کرنے کے لیے جو اصول اختیار کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ دنیا میں کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس علم کا، اس فن کا یہ نتیجہ ہے فن اسماء الرجال اور فن حدیث کا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کا حرف حرف، نقطہ نقطہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہم پورے وثوق سے پیش کر سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا یہ اسی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک عمل، عبادات، منہج اور طریقہ، یہ پہلے دن کی طرح، روز اول کی طرح آخر تک، آپ کی وفات تک پوری تاریخ کی روشنی میں ہے۔ یہ بات اکثر ہم سیرت کے باب میں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عیسائی پادریوں اور علماء کو انسائکلوپیڈیا کے واسطے سے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ یہ اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زیادہ سے زیادہ 50 دن کی معلوم پڑتی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی ولادت سے وفات تک پوری کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایسے ہی ہوا؟ جی نہیں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی عملی اور حقیقی جیتی جاگتی تشریح اور تفسیر ہے۔ اب اللہ نے یہ اہتمام کیا، قرآن اتارا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کے لیے آدمی پیدا کیے جنہوں نے قرآن کے اور اس کے علوم کی مختلف شاخیں ترتیب دی، حدیث کے فن کو اختیار کر کے اپنی زندگیاں اس کے سلسلے میں کھپا دینے کی انہیں توفیق دی، پوری زندگیاں کھپا کر اس دین کی حفاظت کی، اور ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، وہ بیان کر رہا ہے، آپ کو اور ہم کو پتہ معلوم ہے اور ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔
دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔